بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام۔ خدائے عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے اے اہل بیت کہ ہر برائی کو تم سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ انہی اہل بیت کے 8ویں امام حضرت علی رضا ہیں کہ 11 ذی القعدہ کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ امام علی رضا پوری زندگی لوگوں کو اپنے علم و فضل سے فیضیاب کرتے رہے۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو سیاسی میدان میں مامون کا ولی عہد بننا بھی ہے، جو اس وقت کے مخصوص حالات میں اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر آپ کو قبول کرنا پڑا تھا۔ دوسری طرف اس عہدے کے ذریعے کردار اہل بیت کو دنیا کے سامنے واضح کرنا بھی آپ کے پیش نظر تھا۔ آپ کے بعض اصحاب سے آپ کی علمی خدمات کے بارے میں روایت ہے کہ امام علی رضا نے اپنے علم سے پورے زمانے کو منور کیا۔ آپ کا علم کسی خاص شعبے تک محدود نہ تھا، بلکہ مورخین اور مصنفین نے فقہ و علم کلام کے علاوہ سینکڑوں علمی شعبوں میں آپ سے احادیث بیان کی ہیں۔ لوگ حقیقت حیات کو جاننے اور اسلامی معارف سے آشنائی کے لیے آپ کی خدمت میں آتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ علم و معرفت کے میدان میں آپ کی شخصیت بے مثل اور منفرد تھی، حتیٰ کہ دوسرے مذاہب کے علماء اور فقہا بھی جب کسی علمی مشکل میں پھنس جاتے یا لوگوں کے سوالات کا جواب نہ دے پاتے تو لوگوں کو آپ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے اور کہتے کہ امام علی رضا وہ کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ آپ کے علم کے متعلق آپ کا ایک صحابی کہتا ہے، میں نے امام علی رضا سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، میں جس عالم کو دیکھتا وہ میری طرح آپ کے تبحر علمی کی گواہی دیتا۔ عباسی خلیفہ مامون نے آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے مختلف ادیان کے علماء، فقہا اور متکلمین کو جمع کیا۔ اس طرح وہ چاہتا تھا کہ ان تمام علماء اور فقہا اور متکلمین کی کم علمی اور امام علی رضا کی علمی عظمت غیر مسلموں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ امام علی رضا نے ان کو علمی طور پر زیر کر لیا۔ آپ نے ان کے تمام سوالات کے مدلل اور مضبوط جواب دیے۔ انہوں نے آپ سے اپنے ادیان اور اسلام کے متعلق مختلف سوالات اور اعتراضات کیے، مگر امام نے ان کے علمی جوابات دیے، یہاں تک کہ امام عالی مقام کے علم کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکا، اور ان میں سے ہر ایک نے آپ کے علم و فضل اور اپنی کم علمی کا اعتراف کیا۔ امام علی رضا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، جہاں دوسرے علماء بھی بیٹھے ہوتے۔ لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے، اور جب یہ علماء کسی سوال کا جواب نہ دے پاتے تو آپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ جاؤ اور امام علی رضا سے دریافت کرو، کیونکہ آپ ہر اس مسئلے کا جواب جانتے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف علوم کے بارے میں آپ سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات 18,000 ہیں۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ کا ایک صحابی کہتا ہے، میں نے امام علی رضا کو کسی کے ساتھ کوئی معمولی زیادتی بھی کرتے نہیں دیکھا۔ آپ بہت نرم گفتار تھے اور لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور نرمی سے بات کرتے تھے۔ آپ گفتگو میں کبھی سخت لہجہ یا سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، یہاں تک کہ بات کرنے والا خود چپ نہ ہو جائے۔ جب کوئی آپ سے بات کرنے لگتا تو آپ اس کے احترام میں خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ چپ ہو جاتا، پھر آپ اپنی بات کہتے۔ آپ نہ کسی کی بات کاٹتے اور نہ کسی کی حاجت کو قدرت رکھتے ہوئے پورا کرنے سے انکار کرتے، اور نہ کبھی آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بدزبانی کرتے اور نہ کبھی قہقہا لگاتے، بلکہ آپ صرف مسکراتے یا ہنس دیا کرتے تھے۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 209۔ امام علی رضا کا تواضع۔ آپ کا ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ میں خراسان کے سفر میں امام علی رضا کے ساتھ تھا۔ جب آپ کے لیے دسترخوان لگایا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس پر آپ کے افریقی غلام بھی بیٹھے تھے۔ میں نے آپ سے کہا، آپ کے قربان جاؤں، اگر
آپ ان غلاموں کے لیے الگ دسترخوان لگوا دیتے تو اچھا ہوتا۔ آپ کا مقام بلند ہے اور ان کالے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا آپ کے شایع نشان نہیں۔ آپ نے فرمایا، خاموش رہو، ہم سب کا اللہ ایک ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، اور ہمیں جزا بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق ملے گی۔ کافی جلد 8 صفحہ 230۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک عمل کیے بغیر صرف رسول اللہ سے اپنی قرابت کے باعث اس سیاہفام غلام سے بہتر ہوں تو ایسا ہرگز نہیں۔ میں اپنے نیک عمل ہی کے ذریعے اس سے افضل ہو سکتا ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد 23 صفحہ 232۔ امام علی رضا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کبھی کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے جن کو عام لوگ پست خیال کرتے ہیں۔ امام علی رضا سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن کلام الہی ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا اور نہ اس کے غیر سے ہدایت طلب کرنا، ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بحار الانوار جلد 89 صفحہ 117۔ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اپنے تمام علمی اور فکری امور میں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تاکید فرماتے تھے۔ فقہی، ثقافتی اور زندگی کے تمام امور سے متعلق آپ کی تمام باتیں قرآن سے ماخوذ ہوتی تھیں، تاکہ لوگ قرآن حکیم سے فکری بالیدگی کی تربیت لیں، کیونکہ قرآن ایک ایسا نور ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ شیعوں کے نام امام علی رضا کی وصیت۔ سید عبدالعظیم حسنی کے نام، جو امام سامن کے ہم عصر علماء میں سے تھے اور تہران کی ایک مشہور شخصیت تھے، اپنے خط میں شیعوں کو وصیت کرتے ہوئے امام علی رضا نے لکھا، اے عبدالعظیم، میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ شیطان کو اپنے اوپر قابو پانے کی کوئی راہ نہ دینا، اس کی پرستش نہ کرنا اور نہ اس کے آگے تسلیم ہونا اور نہ اسے اپنے ذہنوں پر مسلط ہونے دینا، کیونکہ وہ تمہیں راہ خدا سے ہٹا دے گا۔ اور ان سے کہو کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور ان کو خاموش رہنے کی تاکید کرو، کیونکہ خاموشی انسان کو غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب انسان کو خاموشی اور سکون میسر ہوتا ہے تو وہ ان معاملات پر بھی سوچ بچار کر سکتا ہے جن پر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ فضول کاموں اور لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرو، یعنی ان امور میں بحث و جدل نہ کرو جن کا دین کے عقائد و ضروریات اور معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جب بھی کسی سے مباحثہ کرو تو ان امور پر کرو جن سے تم کو فائدہ حاصل ہو، اور ان سے کہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات رکھیں، کیونکہ اس طرح وہ میرے قریب ہو سکتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ شیعہ اپنے ہی بھائیوں کے درمیان دشمنی کو ہوا دیتے ہیں اور باہمی محبت و یگانگت کو ختم کرتے ہیں، اور خدا کی قسم، جو بھی میرے شیعوں کے درمیان جدائی ڈالے گا یا میرے کسی شیعہ کو ناراض کرے گا، میں خدا سے دنیا میں اس کے لیے سخت عذاب کی اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے قرار دینے کی دعا کروں گا، اور انہیں یہ بتانا کہ خداوند عالم نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، سوائے اس شخص کے جو شرک کا ارتکاب کرے اور میرے شیعوں میں سے کسی کو اذیتیں دے اور ان کے لیے برائی کا ارادہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ اس سے رجوع نہ کرے، اور اگر وہ اپنے اس فعل سے باز آ جائے اور توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، ورنہ خداوند عالم اس کے دل سے ایمان کی روح نکال لیتا ہے، وہ شخص ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے اور انہیں ہماری ولایت نصیب نہیں ہوگی۔ میں اس صورتحال سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ مستدرک الوسائل جلد 9 صفحہ 102۔ امام علی رضا اپنے اصحاب اور شیعوں کو کمزور لوگوں کی مدد کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ کمزوری چاہے فکری اعتبار سے ہو
یا جسمانی اور مالی اعتبار سے، آپ فرماتے ہیں کمزوروں کی مدد کرنا بہترین صدقہ ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 326۔ امام علی رضا چاہتے تھے کہ لوگ صرف امین آدمی کے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں اور خائن کو امین سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ جب لوگ آپ کے پاس آ کر امانت داروں کی خیانت کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ فرماتے امین شخص نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، بلکہ تو نے امین سمجھ کر خائن کے پاس امانت رکھوائی تھی۔ من لا یحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ 305۔ دوستو، امام علی رضا نے اسلامی، روحانی اور حکمت سے بھرپور علم قیادت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے مامون کا اگرچہ مختصر عرصے کے لیے صحیح ولی عہد بننا قبول کیا۔ آپ نے خلیفہ مامون سے اپنے تعلقات کو ایک منظم منصوبہ بندی سے استوار کیے رکھا، یہاں تک کہ آپ شہر طوس میں اپنے رب جلیل سے جا ملے اور ہارون کے قبر کے برابر دفن ہوئے۔ شاعر اہل بیت علیہ السلام دیب الخزائی کہتے ہیں ما ينفع الرجس من قرب الزکی ولا علی الزکی بقرب الرجس من ضرر۔ کیا وہ نجس اس پاک کی نزدیکی سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا اس پاک کا دامن اس نجس کی نجاست سے آلودہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں امام علی رضا کے اقوال و افعال سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں امام کے اس عظیم علمی ورثے کا مطالعہ کرنا چاہیے جسے آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور اہل بیت کے امر کو ان کے علوم و اخلاق کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ امام علی رضا بھی یہی تاکید فرماتے ہیں، ہمارے امر، ہماری تعلیمات، اخلاق اور خوبیوں کو زندہ رکھو۔ خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 20۔